آج کی ڈیوٹی کوئین ایک ایسی شخصیت ہے جو ماہر تعلیم بھی ہیں، ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ بھی ہیں، مگر ان کی ایک بہت بڑی وجہ شہرت جو ہے وہ ہے ان کا کچن. نیٹس کچن کی اونر ہیں ناہید شیرازی. آج السلام علیکم ناہید، اور آپ کا بہت شکریہ. اتنا ہیکٹک آپ کا مجھے پتا ہے شیڈیول ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ نے وقت نکالا، اور امید ہے کہ کچن میں چیزیں خود بخود ٹھیک ٹھاک پک رہی ہوں گی، اور آپ جب تک ہم سے دیر کے لیے بات کریں تاکہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو آپ کے خیالات سے آگہی اور وہ انسپائر ہوں اور موٹیویٹ ہوں. تو کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم جی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر رشندہ. جیسے میں نے پہلے کہا، اٹس این آنر اینڈ پلیزر ٹو بی ود یو. جی بالکل، ہمارا کیونکہ ہوم بیس بزنس ہے تو کچن تو ڈیفینیٹلی اسی لیے میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. لیکن یہ بتائیے کہ اتنے سارے ہیٹس آپ کے پاس ہیں، تو اگر آپ کو ایک جملے میں یا چند لفظوں میں اپنا تعارف خود کرانا پڑے تو ناہید کیا ہے؟ اچھا، بزنس کا تو جیسے ہی ہو گیا کہ آئی ایم این اونر اینڈ سی ای او آف نیٹس کچن. لیکن اگر اپنے پرسن کی انٹروڈکشن کراؤں تو آئی وڈ سے کہ آئی ایم اے ہارڈ ورکنگ ایمبیشیس پرسن اور ون ہو بلیوز ان اللہ, strong faith and believes in myself. جی کیونکہ میرا تو سبجیکٹ یہ ہے, میں نے ماسٹرز ہی ویمن اینڈ جینڈر اسٹڈیز میں کیا تھا, جہاں پہ کہ ہم ڈیفینیٹلی اس بات کو بہت زیادہ ڈسکس بھی کرتے تھے اور ہمارے آبزرویشن میں بھی بہت آتا ہے کہ وی آر لیونگ ان میل شوونسٹ سوسائٹی نا, تو ڈومینیشن بہت ہے میل کی اور عورتوں کو بہت اپریس کیا جاتا ہے, سپریس کیا جاتا ہے, ان کو رائٹس نہیں دیے جاتے. تو دیٹ از آل پرابلم جو ہے ویمن امپاورمنٹ کے حساب سے. تو empowerment میں تو what I think is کہ a woman, empowered woman is a woman who is independent in her decisions. جہاں پہ اس کے رائٹس کا وہ آتا ہے کہ she can جو اس کے رائٹس ہیں for education, for her health, for employment, even میں تو یہ کہوں گی spouse selection, because یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس کو اگر رائٹ نہیں دیا جاتا, اور جو ہماری جو سوسائٹی کی ٹریڈیشن اور کلچرل اور میل ڈومیننس ہے, اسی وجہ سے تھوڑی سی پرابلمس وہ ہوتی ہیں. تو امپاورڈ وومن از ون ہو کین اسپیک اپ فار ہر سیلف, کین میک ہر ڈیسیژنس فیملی لیول سے لے کے آگے تک کے لیے, ایون ان پولیٹیکل سینیریو یا نیشن وائڈ بھی دیکھ لیں, شی کوڈ بی این انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن میکر. صحیح بالکل صحیح. اچھا, اب یہ جو باتیں آپ نے کی تو ظاہر ہے یہ آپ کے تجربات کا بھی نچوڑ ہے, آپ نے جو علم حاصل کیا یہ اس کا بھی جو ہے ایک ریفلیکشن ہے. لیکن اس وقت جو لڑکیاں ابھی اپنا کریئر شروع کر رہی ہیں یا ابھی پڑھ رہی ہیں, یا ایون وہ خواتین بھی جو کہ بہت عرصہ ہوم میکر کے رول میں رہیں اور پھر ان کو یاد آتا ہے کہ بھی ہمارے پاس بھی کوئی ڈگری تھی یا ہمارے پاس بھی بہت ساری صلاحیتیں تھیں, تو ان کو اگر آپ کوئی سی 3 ٹپس دینا چاہیں کہ وہ اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی اور فائنینشلی امپاور کر سکیں, تو وہ کیا ہوں گی؟ Believe in Allah and believe in yourself. کیونکہ جس اس میں ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں, ایون دنیا میں بھی آئے ہیں, تو we have to face challenges. Life is not a bed of roses. Every now and then we have to face the challenges. So believe in yourself اور be optimistic. آپ challenges جب face کرتے ہیں تو disappointment نہ ہو. And once you realize your own worth and your own value, then you can make changes in other person's lives as well. بہت خوبصورت بات کی. اور ہمارے تھنک ٹینک اپنا والٹ بھی یہی تصور لے کر آگے بڑھ رہا ہے آپ جیسے دوستوں کے ساتھ, کہ اپنے آپ پر اعتبار کرنا ہے ہر خاتون, ہر لڑکی, ہر بچی کو, اور ہم اپنی کہانی کے خود ہی ہیرو ہیں, شیرو ہیں, چونکہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. چونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کسی دوسرے کے معیار پہ پورا اترنا ہے, جب تک ہمیں ایکسٹرنل ویلیڈیشن نہیں ہوگی ہم کامیاب نہیں ہوں گے.
تو یہ بہت آپ نے زبردست بات کی، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پالیسی میکرز کے بھی ہاتھ میں ہوتی ہیں. تو کیا آپ چاہیں گی کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ خواتین اور لڑکیوں کی امپاورمنٹ کے لیے، بالخصوص ان کی سائیکولوجیکل فائنینشیل امپاورمنٹ کے لیے کوئی ایک پالیسی ریکمنڈیشن ناہید شیرازی جو ہیں پاور ٹیبلز تک پہنچانا چاہتی ہیں تو وہ کیا ہوگی؟ When we are talking about women empowerment, اس میں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ discrimination against women، یہ جو gender based ہے یہ ختم ہو، marginalization ختم ہو، equal opportunities ہو. If a woman can be independent in her right for decision making، تو پھر اس کو market میں opportunities دیے جائیں، equal opportunities. Like ہمارے سبجیکٹ میں بھی تھا، اور میں بھی جب پروجیکٹ کر رہی تھی ایک انٹرنیشنل این جی او آکسفیم کے ساتھ، تو ہم ریموٹ ایریاز میں گئے تھے، تو یہی دیکھا تھا کہ جو ہیں اپرچونیٹیز نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو ویجز کا بہت پرابلم ہے، ایکول ہونی ہے، تو ڈسکرمنیشن بہت ہے. تو اگر یا یہاں پہ اربن اس میں دیکھیں تو ہراسمنٹس آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے وہ آگے ترقی کرنے نہیں دیتے اور بہت سارے پرابلمس ہو جاتے ہیں. تو ون ورڈ یا ون پالیسی تو میرا خیال ہے یہی ہے کہ ڈسکرمنیشن جو ہے اگینسٹ جینڈر ڈسکرمنیشن اس پہ وہ کیا جائے، اور مارجنائزیشن. گاندھی جی کا کافی وہ ہے نا کہ بی دا چینج یو وانٹ ٹو سی ان دا ورلڈ. تو آپ کو خود چینج ہونا ہے. اور ابھی لیٹلی 2-4 دن پہلے I was reading this quote کہ aspire to inspire before you expire. واہ، تو یہ مجھے خود بھی بہت اچھا لگا، aspire to inspire before you expire. So یہ ہمیں جو زندگی ملی ہے اس کو ہم for granted نہ لیں. So we should have an objective for it. The reason we are here ہے اس کے لیے. You know, when you will be a role model, then you can bring changes in others. بہت زبردست جی. تو ڈیوٹی کوئن ناہید شیرازی کا آپ نے میسج بھی سنا، اور امید ہے کہ آپ اس پہ عمل بھی کریں گی. اور ہم سب کے پاس ہونا چاہیے اپنا والیٹ جو بنے گا ہماری اپنی خود اعتمادی سے، ہماری محنت سے، ہماری لگن سے. اور ظاہر ہے اس کے لیے پالیسی ایڈوکیسی کی ضرورت ہے، ماحول بھی سازگار ہونا چاہیے. لیکن ہم سب کو جو کوشش ہے اپنا والیٹ اپنا کرنے کی وہ کرتے رہنا چاہیے. شکریہ.